बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जंग में सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। कभी पानी घरों में दाखिल हुआ तो कभी स्कूल के क्लासरूम्स में। गली, घर, मोहल्ला, दफातर, सड़क, मैदान, कोई भी जगह ऐसी ना थी जो सीवरेज के पानी से मुतासिर ना हो। लेकिन अब सीवरेज के पानी में डूबते जंग को बाहर निकालने का वक्त आन पहुंचा है। जंग के मकीनों के लिए खुशखबरी, अब सीवरेज मसाइल होंगे कम। पंजाब हुकूमत ने शहर में सीवरेज मसाइल की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस ले लिया। सिटी प्रोग्राम के तहत 1 अरब 43 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। 1 अरब रुपए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। सीवरेज मसाइल हल होने की उम्मीद जाग उठी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक बड़ा क्रोनिक इशू है उसका, सीवरेज का। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो PCV पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है उससे हमें 1 अरब 43 करोड़ जो है वो मिल रहा है। 1 अरब हमारा ट्रांसफ़र हो गया, 4 करोड़ के अब मेन होल्स और बाकी वो मिसिंग फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से नई मशीनरी खरीदी जाएगी। पानी की निकासी को बेहतर करने के लिए 2 नए डिस्पोजल बनेंगे। 500 मेन होल्स की तामीर और नए ढक्कन भी इसी रकम से बनाए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि ग्रांट के बर वक्त इस्तेमाल से मुश्किलात कम हो सकती हैं। हमारे महल्ले में हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल में, घर से ख़वातीन सामान लेने के लिए जाती हैं इस गंदे पानी से, तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमारा मसला हल किया जाए। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर की सीवरेज लाइनों को तब्दील ना किया जा सका। यही वजह है कि सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली गई है। पुराना चिन्योट रोड और उससे मुल्हका गलियाँ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि मिलने वाली इस ग्रांट से सबसे पहले इस इलाके में सीवरेज मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जंग को 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। शहर में सीवरेज और सफाई के हालात बेहतर होंगे। अहलियान जंग ने खुशी का इजहार किया है। शहरियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। कि उन्हें जो हमें फ़ंड भेजा है वो हम उसमें देख रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और हमें बहुत खुशी है इस बात पे कि हमारे मतलब कि वसाइल को बेहतर किया जा रहा है। और हमारी हुकूमत से मज़ीद दरख्वास्त है, अपील है, ये है कि फ़ंड को बढ़ाया जाए ताकि काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। जंग के लिए 35 करोड़ रुपए का फ़ंड जो हमें जंग के लिए मिला है, हमें 1 अरब 35 करोड़ रुपए जो जंग के लिए फ़ंड मिला है, तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें और फंड दें ताकि सीवरेज वगैरह, रोड वगैरह मुकम्मल तमीर हो जाए, कोई काम अधूरा ना रह जाए। हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें फ़ंड और दिया जाए। वासा फैसलाबाद की माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। फेस्को डिवीजन चिन्योट का भी 20 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को इंतजामिया ने 14 माह के बकायाजात की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का इंदिया दे दिया। SDO फेस्को का कहना था कि वासा फैसलाबाद ने 14 माह से बकायाजात अदा नहीं किए। बार बार नोटिस के बावजूद वासा इंतजामिया ट्रस्ट से मस नहीं हुई। वाजिबात अदा ना किए गए तो बिजली सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। सप्लाई मुअत्तल होने से वासा फैसलाबाद की 29 ट्यूबवेल मुतासर होंगे। इस फीडर पे तकरीबन 29 कनेक्शन हैं जो कि हम मुनक़ता कर देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी वासा हुक्काम पे आयद हो। बिजली मुनक़ता होने की सूरत में फैसलाबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी भी बंद हो जाएगी। फेस्को अफसरान का कहना था कि बकायाजात की अदम अदायगी के बायस फेस्को सब डिवीजन की रिकवरी न होने के बराबर है। वासा फैसलाबाद चिन्योट डिवीज़न का 14 माह से 20 करोड़ का नादहिंदा है। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और इससे हमारे चिन्योट के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी असरअंदाज होती हैं। इस दफ़ा हमें खदशा है कि चिन्योट के मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी इस अमाउंट की वजह से। फेस्को अफसरान का मजीद कहना था कि वाजिबात की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी दुश्वारी का सामना है। फेस्को अफसरान ने खदशा जाहिर किया है कि रिकवरी न होने की सूरत में रवां माह मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं हो सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद के हवाले से अच्छी खबर है। पटवारी के लिए 2 नंबरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। महकमा रेवेन्यू ने गिरदावरी सिस्टम को कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया। महकमा रेवेन्यू की जानिब से अहम पेशरफ्त सामने आई है। सीनियर मेंबर बाबर हयात तारड़ ने रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की हिदायत कर दी। इनका कहना था कि गिरदावरी को ऑनलाइन किया जाए ताकि सार्फिन और हायर अथॉरिटी बआसानी रिकॉर्ड देख सकें। ये सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है और काफ़ी इलाकों में हो चुका है और आगे फर्दर इसके ऊपर काम चल रहा है। तो पंजाब हुकूमत का ये बड़ा अच्छा कदम है और आगे फ्यूचर में इसका बड़ा फ़ायदा होगा, हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक खसरा नंबर भी साइट पर अपलोड किया जाएगा, जबकि ADL और LRO बतौर थर्ड पार्टी चेकिंग करेंगे। इकदाम से हुकूमत को आबियाना इकट्ठा करने में भी आसानी होगी। पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि किसानों के लिए और जो दही इलाकों में रहने वाले लोग हैं
ان کا جو سسٹم ہے ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کرنے جا رہی ہے اور کافی جگہوں پہ ہو بھی گیا ہے۔ اس سے ایک تو گورنمنٹ کو متعلقہ اداروں کو حقیقت کے مبنی رپورٹس ملیں گی، جو پہلے ہم محکمہ مال کے لوگ گھروں میں بیٹھ کے مرتب کر کے ڈیٹا کو بھیج دیتے تھے لاہور تک، اب وہ چیزیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گی، ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے گا، جس سے اس میں جو خامی ہیں وہ کم سے کم ہوں گی۔ حکام کے مطابق اسٹیٹ لینڈ کی پرائیویٹائزیشن کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا تاکہ ریونیو بڑھانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کے پٹوار خانے کو تو کمپیوٹرائز ہو گئے مگر ریکارڈ کمپیوٹرائز نہ ہو سکا۔ محکمہ مال نے 724 معاوضات میں سے 641 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ 43 معاوضات کا تاحال سروے مکمل نہیں ہو سکا۔ نئے مالی سال کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود ضلع جھنگ کے تمام مواضعات کمپیوٹرائز نہ ہو سکے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جون تک تمام مواضعات کو کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ مواضعات کو کمپیوٹرائز کرنے کے بعد دیہی مراکز مال میں ڈیٹا فراہم کیا جانا تھا۔ انتظامیہ نے پٹوار خانے تو کمپیوٹرائز کر دیے مگر ریکارڈ فراہم نہ کر سکی۔ ہمارے ٹوٹل مواضعات جو ہیں وہ 742 ہیں، اس میں سے صرف 39 مواضعات ایسے ہیں جو نان کمپیوٹرائزڈ ہیں، اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے، باقی تمام مواضعات جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 724 مواضعات میں سے 4 سروے نہ ہونے کے باعث نامکمل قرار دیے گئے، جس میں 2 تحصیل جھنگ اور 2 احمد پور سیال کے مواضعات شامل ہیں۔ ضلع میں 720 مواضعات کو سکین کر کے ریونیو سسٹم میں شامل کر دیا گیا، جبکہ کمپیوٹرائز مواضعات میں سے صرف 681 کے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو سکے۔ ساری جو 4 ضلعوں کا موضوع کا مسئلہ ہے، یہ ریکارڈ سینٹر، آج ریکارڈ سینٹر جو بنا ہے تو باقی سب کو کر دیا گیا ہے۔ ہمارے کچھ علاقے ہیں جس میں یہ ریکارڈ نہیں بنایا گیا، ہمارے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ مواضعات کے نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے باعث شہریوں کو فرد ملکیت اور انتقالات سمیت دیگر معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے تمام ریکارڈ جلد آن لائن کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔ محکمہ ریلوے فیصل آباد کی غفلت، اسٹیشن پر موجود ہائیڈرنٹ مشینیں خرابی کا شکار ہیں، مسافر پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ فیصل آباد اسٹیشن پر ٹرینوں میں پانی بھرنے والی ہائیڈرنٹ مشینیں خراب ہو گئیں، جس کے باعث اسٹیشن سے روزانہ 9 ٹرینوں کو بغیر پانی کے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ ریلوے کی لاپرواہی نے مسافروں سے پانی کی سہولت بھی چھین لی ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہائیڈرنٹ مشینوں کو جلد فعال کیا جائے تاکہ ٹرینوں میں پانی کی سہولیات دستیاب ہو سکے۔ پانی کی عدم فراہمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرا سا پانی نہیں ہے، نہ یہاں پہ پانی ہے، واش روم میں پانی بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دیا جائے تاکہ ہم سفر ہمارا آسان ہو جائے۔ پنجاب کے دوسرے بڑے اسٹیشن پر بند ہائیڈرنٹ مشینیں محکمہ ریلوے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ حفیظ علی، فیصل آباد۔ مسافروں کے لیے بری خبر ہے، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ٹول ٹیکس میں 10% اضافہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا ٹول ٹیکس 830 روپے سے بڑھ کر 910 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ آج سے چند سال پیچھے جایا جائے تو موٹر وے پر سفر محفوظ اور ٹیکس مناسب تھا، مگر گزشتہ 3 سال میں لاہور اسلام آباد M2 موٹر وے پر ٹیکس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کا ٹول ٹیکس 830 روپے سے بڑھ کر 910 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ کار سواروں کو اب 2 طرفہ 1820 روپے ٹیکس دینا پڑے گا۔ نئے اضافے کا اطلاق ہو گیا۔ موجودہ حکومت نے 3 سال میں M2 موٹر وے پر اب تک ٹول ٹیکس میں 30% تک اضافہ کر دیا ہے۔ اضافہ پر شہری اور ٹرانسپورٹرز بلا اٹھے۔ پیٹرول اور ٹول ٹیکس میں ہوش ربا اضافہ کو ظلم قرار دیا۔ 60 روپے انہوں نے بڑھا رہی ہے، ہر سال 60-70 روپے بڑھا رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ نے موٹر پہ دیکھو 100 روپے بڑھ گیا، ہمارا لوڈ کوئی وجہ ہے؟ کل ہم نے سفر کیا تھا 280 روپے دیے تھے، آج ہم جا رہے تھے تو 300 روپے انہوں نے ہم سے وصول کیا۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ ہمارا سر عمران خان سے مطالبہ ہے کہ یہ جو موٹر وے کے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ لہذا واپس لیے جائیں۔ عوام تو پہلے ہی غربت کی ماری ہوئی ہے۔ موٹر وے پاکستان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محفوظ، تیز اور آرام دہ سفر کی ضمانت ہے، لیکن اس پر سفر کرنے کے لیے شہریوں کو جتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کی شرح سفر کے کرائے سے بھی بڑھ چکی ہے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، چنیوٹ۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے فیصل آباد کا دورہ کیا، کمال پور انٹرچینج پر کیلاش پارک میں پودا لگا کر افتتاح کیا۔
وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل ایک روزہ دورے پر فیصل آباد پہنچی۔ کمال پور انٹرچینج پر صوبائی وزیر خیال کاسترو، آزاد کاسترو، ڈی سی چودھری محمد علی، اے سی سٹی ایوب بخاری اور اے سی صدر عمر مقبول نے استقبال کیا۔ زرتاج گل نے پودا لگا کر کیلاش پارک کا افتتاح کیا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا اس جگہ پر مافیا نے قبضہ جما رکھا تھا جو ضلع انتظامیہ نے واگزار کرایا، جبکہ کیلاش انڈسٹری کے تعاون سے یہاں خوبصورت پارک بنا دیا گیا ہے۔ کیلاش گروپ کا کہ انکروچ لینڈ تھی گورنمنٹ کی اور پھر اس کو ڈی انکروچ کر کے اور اس کے اوپر انہوں نے اتنا خوبصورت پارک بنایا اور اس کو مزید آگے یہ انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر، سیمی پرائیویٹ سیکٹر اور کارپوریٹ سوسائٹی سے یا کوئی مل آنر یا کوئی بھی گروپ جو سی ایس آر کے تحت پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کا حصہ بنتا ہے اور اپنے پاکستانی ہونے کا حصہ ادا کرتا ہے، میں سمجھتی ہوں ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ تالیاں بجانی چاہیے، ہمیں کیلاش گروپ کے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ انہوں نے پی ایم صاحب کے کلین گرین ویژن کا حصہ لیا ہے۔ ڈی سی چودھری محمد علی نے بتایا کہ اب تک 52 ارب روپے کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق فیصل آباد میں 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے جس کے تحت جتنی بھی سرکاری اراضی تھی اس پہ لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی یہ بھی ایک جگہ جہاں پر سرکار کی ہوتے ہوئے بہت سارے پرائیویٹ لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا اور مختلف عرصے سے یہاں اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے۔ اس کو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں عمر مقبول، انہوں نے نہ صرف ریٹریو کروایا بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبریشن سے ہم نے یہاں ایک خوبصورت پارک جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل باغ جناح بھی پہنچی اور وہاں پودا لگا کر شجرکاری کی۔ اتنا بڑا شہر فیصل آباد کا، اس کے اندر پی ایچ اے کا پہلی دفعہ 340 کے قریب پارکس کا اناگریٹ کرنا، مینٹین کرنا، سسٹینیبل کرنا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اٹسیلف آپ کے لیے میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ ہے۔ زرتاج گل نے کمشنر ثاقب منان سے بھی ملاقات کی۔ اپٹما انتخابات میں گوہر اعجاز گروپ کا مسلسل 13ویں بار کلینر سویپ اور تمام امیدواران نے بلا مقابلہ میدان مار لیا۔ جیتنے والوں میں فیصل آباد سے 2 ایگزیکٹو ممبران بھی شامل۔ گوہر اعجاز نے ممبران کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ اپٹما جنرل الیکشن میں گوہر اعجاز گروپ مسلسل 13ویں مرتبہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹ کو بڑھانے میں گوہر اعجاز کی کاوش گروپ کی فتح کا باعث بنی۔ پاکستان بھر سے 12 ایگزیکٹو کامیاب ہوئے، جبکہ فیصل آباد سے بھی 2 امیدواروں نے سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کے طور پر فتح سمیٹی۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ رواں سال برآمدات میں 3 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا، اگلے سال 5 ارب سے زائد کا اضافہ کر کے دکھائیں گے۔ اس سال ہماری $3 بلین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل میں بڑھی ہے، جو سال اس وقت 2021 کا بند ہوا ہے ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں $3 بلین، $15.5 بلین جو کہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی بند۔ اور اگلا سال کا میں ٹارگٹ یہ نئی جو 100 ٹیکسٹائل ملیں لگ رہی ہیں جن سے 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ نئی آ رہی ہے، اس سے $5 بلین کی ایکسپورٹ اگلے سال بڑھے گی۔ کریسنٹ گروپ کے احمد شفیع اور حسن لمیٹڈ کے عمر نظر شاہ کامیاب ہوئے۔ ایگزیکٹو ممبران کے منتخب ہونے کے بعد سینٹرل اور ریجنل چیئرمینز کی نامزدگی عمل میں آئے گی۔ گوہر اعجاز کی جانب سے تمام نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی گئی۔ چھوٹی چھوٹی انا جو ہے وہ انسان کو جو ہے نہیں بلکہ پوری صنعتوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی سیاست کریں جس کو سب لے کے چلیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ تیسری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل نواز کی تھی اور اب پی ٹی آئی کی ہے۔ ایپٹما نے ہمیشہ صحیح گائیڈنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ 9 منتخب عہدیداران نے گوہر اعجاز کی سرپرستی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کامرس کے یونائٹڈ بزنس گروپ نے نیا صدر نامزد کر دیا ہے۔ صدر رضوان اشرف فیصل آباد میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے صدر منتخب ہو گئے۔ یو بی جی کی جانب سے ایف پی سی سی آئی کی نمائندگی کے لیے فیصل آباد کا نیا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ رضوان اشرف کو بطور یو پی جی کا صدر نیشنل گروپ کی لیڈرشپ نے چنا ہے۔ رضوان اشرف چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور ایپٹما کے سابق سینٹرل چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ منتخب صدر کی جانب سے بھرپور انداز میں نمائندگی کا حق ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ شکریہ ادا کروں گا لیڈرشپ کا، خاص طور پہ ایس ایم منیر صاحب کا اور میاں محمد ادریس صاحب کا، انہوں نے جو مجھ پہ اعتماد کیا اور یو بی جی فیصل آباد چیپٹر کا مجھے صدر نامینیٹ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہیں
جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن لیول پہ وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو پا رہے جس طرح ہونے چاہیے۔ دوست احباب کی جانب سے رضوان اشرف کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کی ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، 2 دماغ والے 1.25 مہینے کے بچے کی کامیاب سرجری کر دی۔ چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مسیحائی کا حق ادا کر دیا۔ فیصل آباد میں پہلی بار 2 دماغ والے بچے کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ جھنگ کے رہائشی فیض احمد کے بیٹے اللہ رکھا کے پیدائشی طور پر 2 دماغ تھے۔ پیڈیاٹرک نیورو سرجن ڈاکٹر فیصل فیروز نے 6 گھنٹوں کے مشکل آپریشن کے بعد ایک دماغ کو کارآمد بناتے ہوئے دوسرے سے الگ کیا۔ کہ انتہائی پیچیدہ آپریشن تھا یہ، جو کہ کامیاب ہوا۔ 4 سے 6 گھنٹے کا آپریشن تھا یہ۔ تو ہماری اینستھیزیا کی ٹیم، ہمارے باقی ڈاکٹرز جو میرے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں میری وارڈ میں، تو اس آپریشن کو کامیاب کیا ہم نے۔ نیورو سرجن ڈاکٹر فیصل فیروز کا کہنا تھا کہ کزن میرج، بچے کی پیدائش میں نامناسب وقفہ، ماں کی کمزور صحت اور مناسب طبی سہولیات کا نہ ہونا اس قسم کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ ملک میں سالانہ 40,000 نومولود بچے پیدائشی طور پر اس طرح کے امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی کرنا، 1 سال کے وقفے سے بچے پیدا ہونا، غربت، خوراک صحیح، عورت کو پہلے 3 ماہ کے اندر جو پریگنینسی کے ہوتے ہیں اس میں خوراک صحیح نہ اس نے کھانا، تو اس میں اور دیگر وجوہات ہیں کہ خاندان میں ریپیٹڈ میرجز کرنا۔ اللہ رکھا کے کامیاب آپریشن پر اہل خانہ بھی خوش دکھائی دیے۔ دادی رحمت بی بی کہتی ہیں بچہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ کامیاب آپریشن پر ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چاہیے کہ میرے بچے کا احساس کہ چنگا کہ ٹھیک پریشان ہو گیا ہے، کہ میرا بچہ ٹھیک تندرستی ہے، کہ جی کے دودھ پلا دے چار لائیں ٹھیک تندرستی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اللہ رکھا مکمل صحت یاب ہے، جسے کل ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی بار 2 دماغ والے بچے کا کامیاب آپریشن کر کے اسے نئی زندگی بخشی گئی ہے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضروری، ویکسین نہ لگوائی تو کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ جھنگ کے شہری ہو جائے ہوشیار، کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضروری، ویکسین نہ لگوائی تو کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ بغیر ویکسینیشن کارڈ کے شاپنگ سینٹرز اور ہوٹل میں داخلہ بند ہوگا۔ جھنگ انتظامیہ نے کڑی شرائط عائد کر دیں۔ تاجر برادری، ٹرانسپورٹرز، موبائل فون ایسوسی ایشن، ہوٹل اور مارکی ایسوسی ایشن، بینکس اور دیگر محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر فیاض محل کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن کے بغیر کسی بھی شخص کو شاپنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص ویکسینیشن کے بغیر سفر نہیں کر سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی پر متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں عالمی وبا خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 103 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ضلع بھر میں تناسب 14% رہا۔ متاثرہ افراد کی تعداد 23,837 تک جا پہنچی۔ 239 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ جنگ میں کورونا کے وار تیز ہونے لگے۔ فرنٹ لائن پر لڑتے 5 ڈاکٹر بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ ڈوبا ٹیکسنگ میں کورونا کے قاتل وار جاری، مریضوں کی شرح میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض جاں بحق اور مزید 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کیسز کی مجموعی تعداد 160 تک پہنچ گئی۔ وائرس سے متاثرہ 5 مریض DHQ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے مسافر تصدیق کر لیں کہ کہیں انہیں کورونا تو نہیں، ورنہ ایئرپورٹ سے لوٹنا پڑے گا۔ آج بھی 5 مسافروں کے ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں گھر واپس بھیج دیا گیا۔ مسافروں کے لیے فیصل آباد ایئرپورٹ پر ہی ریپڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی سینکڑوں مسافروں کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5 مسافروں کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ان میں چک 50 فیصل آباد کے رہائشی محمد سرور، محسن علی، محمد اقبال، حیدر ثاقب اور مہر النساء شامل ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں کورونا مریضوں کا دباؤ بڑھنے سے آکسیجن سلنڈرز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں 53 مریض زیر علاج ہیں۔ سماجی فاصلے، ماسک اور SOPs کی خلاف ورزی کے باعث جنگ میں کورونا کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی۔ ضلع میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 8% تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع بھر میں 5 ڈاکٹر بھی وائرس کا شکار ہوئے، جن کو گھروں میں قرنطینہ کیا گیا ہے، جس کے بعد زیر علاج افراد کی تعداد 265 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ 42 مریض
मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज। कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल के बायस झंग के अस्पताल मरीजों से भर गए, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग में भी इजाफा हो गया। DHQ झंग में रोजाना 100 सिलेंडर इस्तेमाल होने लगे। महकमा सेहत की जानिब से हंगामी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए ऑक्सीजन गैस का नया टेंडर कर लिया गया। हमने स्पेशली कंट्रैक्टर से कह के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर DHQ पे भी रखवाए हैं और हर THQ पे भी कहा है, ताकि हमारे पास अल्लाह ना करे हमें कोई शॉर्टेज हो, जो पेशेंट की ज़रूरत है उनको उसके मुताबिक ताकि उनको ट्रीट कर सकें। महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीनेशन भी लाजमी करवाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। सरकारी अस्पतालों की कैंटीनों पर हिफ्ज़ान सेहती असूलों की खिलाफ वर्जी, मुलाजमीन की ट्रेनिंग है, ना ही मेडिकल सर्टिफिकेट्स। मक्खियों की भरमार है, जबकि फूड महफूज करने का मुनासिब इंतजाम नहीं। अब तर सूरत हाल पर सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर ने भी CEO हेल्थ को इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया है। सिटी 41 बनास शहरियों की आवाज़ लुकमानाबाद के अहले इलाका की सुनी गई। 2 माह से उखाड़ी गई सड़क तामीर का काम शुरू हो गया। इस्लामाबाद के नवाही इलाका लुकमानाबाद के मकीनों की सुनी गई। 2 माह से उखाड़ी गई सड़क की खबर सिटी 41 ने नशर की तो इंतजामिया ने बनाना शुरू कर दी। अहले इलाका ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। जो भी रुकावटें थी फैजुल्ला कमोका साहब की जानब से तो नहीं कह सकते, ठीक है, बीच में कुछ और भी अनासर थे, फंड्स रोके गए हुए थे, ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि मुखालफत हो। हम ना उनको गलत कहेंगे ना दूसरी जमात को अलग कहेंगे। हमारा मोहल्लेदारों का मसला था जी, वो हल हुआ है सिटी 41 की वजह से। 41 के एक्शन में ये बात आई तो इसका काम फौरन ही एक्शन में आ गया और हम 41 का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फैजुल्ला कमोका का भी शुक्रिया अदा, जिन्होंने इनका कहना माना। पहले हमारा तो माना ही नहीं, तो फिर 41 वालों का कहना माना तो फिर ये काम हुआ है। हम तो नमाज पढ़ने से परेशान थे। लुकमानाबाद के मकीन सड़क की टूट फूट की वजह से मुश्किलात का शिकार थे। खवातीन का कहना है कि सड़क टूटने की वजह से गुजरना भी मुश्किल था। अगर तामीर का काम शुरू हो गया है तो इसे जल्द मुकम्मल किया जाए। मेहंदी मोहल्ला की रहायशी हूँ और इधर ही मेरी रहायश है, गली नंबर 4 में, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ और रोज़ाना मैंने इधर से गुजरना होता है और ये 2 माह से तकरीबन ये प्रॉब्लम चल रहा है। इधर से गुजरने में इंतहाई मुश्किलात पेश आती हैं। मेरी इवनिंग में भी ड्यूटी होती है, मॉर्निंग में भी होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रम्बलिंग होती है। इधर 1-2 बार मुझे गिरने की भी शिकायत है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ना ये रिकवर किया जाए। इस प्रॉब्लम को बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। अहले इलाका ने सड़क की तामीर का काम शुरू होने पर सिटी 41 की काविशों को सराहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।